السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، تربیت اولاد کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں یہ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ اگر کوئی مربی، کوئی ماں باپ اپنے اولاد کی اسلامی تربیت کرتے ہیں، صحیح تربیت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ ان کو اس دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالی انہیں اس تربیت کے فائدے سے نوازے گا۔ یہ تمام باتیں کل کے درس میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی اس تربیت کے اندر کوتاہی کرتا ہے، چاہے وہ ماں ہو یا باپ ہو، تو اس کا نقصان اس کو دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی۔ تو ظاہر ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی امانت کو ضائع کیا ہے، تو اس امانت کو ضائع کرنے کا جو وبال ہے اس کو جھیلنا پڑے گا، اس کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اولاد کی شکل میں اس کو دی تھی، جس سے وہ مرنے کے بعد بھی نیکیوں کا سلسلہ جاری رکھ سکتا تھا، اس نے اس کو گنوا دیا، کھو دیا۔ اور اسی طرح سے یہ اولاد جو انسان کے بڑھاپے کا سہارا ہوا کرتی ہیں، اور اولاد کو لیے جہاں آدمی اتنی محنت کرتا ہے، اتنی مشقت کرتا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کا یہ معاملہ بھی شامل ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی یہ بنے گا، اور ہماری پرورش ہمارا دیکھ بھال کرے گا، ہماری خدمت کرے گا، اور ہمارے برے وقت میں یہ ہمارا کام آئے گا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اسی لیے آدمی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ لگاتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے۔ لیکن جہاں اگر ہمیں چوک ہو گئی ہم سے کہ ہم نے اسلامی تربیت چھوڑ کر کے ان کو دوسری جانب لگا دیا یا اس کے جانب توجہ نہ دی، تو دنیا میں اس کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا، آخرت میں بھی ہم کو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو 5 چیزیں اس سے پہلے، یا تقریباً 7 چیزیں ہم نے بتائی تھی، اور اس 7 چیز کو الٹا کر دیجئے تو تربیت یعنی اسلامی تربیت نہ کرنے کے جو نقصانات ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر کے سامنے آ جائیں گے۔ اب اس میں مزید وہ تفصیل کرنا وہ کیا ہے، ایک ہی بات کو بار بار دہرانا ہوگا۔ اب جب کہیں گے کہ اچھی تربیت کریں گے تو ظاہر ہے بڑھاپے میں ماں باپ کے سہارا بنیں گے اولاد، اور بری تربیت ہے ان کی تو سہارا نہیں بنیں گے، سیدھی سی بات۔ اگر صحیح تربیت ہے تو اولاد مل جل کر کے ایک ساتھ رہیں گے، صحیح تربیت نہیں ہے تو پھر اولاد کے اندر دشمنی ہوگی، بھائی بھائی میں لڑائی ہوگی، اور ایک دوسرے سے یہ لوگ تشدد اور انتشار کا شکار ہوں گے۔ کنبہ اور قبیلہ سکون اور اطمینان سے رہنے کے بجائے فتنہ اور فساد میں پڑ جائے گا، اور اس سے ظاہر ہے دنیا میں بھی جگ ہسائی ہوگی، اور آخرت میں اس کا جو بدلہ اس کو ملے گا وہ تو ہے ہی۔ اب تک کے جو مراحل تربیت کے تعلق سے ہم لوگ پڑھے ہیں نا، یہ سب بچپنے کا معاملہ ہے۔ بچپنے کا معاملہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بچے کے بلوغت سے پہلے کی باتیں ہو رہی تھی یہ سب،
10 سال میں نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر سختی کرو، 7 سال میں نماز پڑھنے کا حکم دو، بچہ اگر چھوٹا ہو تو عقیقہ کرو، یہ ساری چیزیں اب تک جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں۔ اولاد جوان ہو جائے تب کس طرح سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے گارجین کے لیے۔ بچے اب ہمارے بڑے ہو گئے، اب کیسے ہم تربیت کریں، یا بچپنے میں ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہے، اب ہم چاہ رہے ہیں کہ تربیت کرنا، کیسے تربیت کریں، کیا کریں؟ تو یہ ایک اہم معاملہ ہے جو 2-3 دنوں کے اندر اس کی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شریعت کی رہنمائی اس سلسلے میں کیا ہے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ شباب، نوجوان یا جوان، یہ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ میں اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ایمان اور ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا۔ اسی طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے جس نے تم کو کمزور پیدا کیا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد قوت عطا کر دی، ثم جعل من بعد قوة ضعفا، پھر اللہ تعالیٰ نے قوت کے بعد کمزور کر دیا دوبارہ، وشیبہ، اور بوڑھا بنا دیا، یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے ویسے پیدا کرتا ہے، وہو العلیم القدیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ یہ قوت کا جو مرحلہ ہے نا، یہ 2 کمزور مرحلوں کے درمیانی مرحلے کو کہتے ہیں قوت کا مرحلہ۔ یعنی بچپن میں آدمی کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپے میں بھی کمزور ہوتا ہے، ان 2 کمزور مرحلوں کے درمیان کا جو مرحلہ ہے نا، اسی مرحلے کو مرحلۃ الشباب کہتے ہیں، جوانی کا مرحلہ یا نوجوانی کا مرحلہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی صفات سے اس کا تذکرہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی صفات سے اس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، کئی الفاظ سے اللہ تعالی نے اس کو بیان کیا ہے۔ جیسے ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوانی کے اس مرحلے کو اشد کہتا ہے، شدت سے، کہا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اس کو ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے یتیم کے مال کو ہڑپنے کی کوشش نہ کرو یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ کون؟ یتیم۔ تو یہاں اشد کا معنی جو ہے یہ علماء نے کہا ہے کہ یہ جوانی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ دیگر محدثین اور دیگر سلف یہ تفسیر کرتے ہیں اشد کا، کہتے ہیں وَهُوَ بُلُوغُ سِنِّ الرُّشْدِ وَالْقُوَّةِ، کہ آدمی اس عمر کو پہنچ جائے جب قوت اور اس کی رشد و ہدایت جو ہے یہ مکمل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس رشد کی صفت کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا، کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی یتیم ہے اس کی پرورش میں، اور یتیم کی وہ پرورش کر رہا ہے، یتیم کا مال ہے اس کے پاس، تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ جب یتیم بالغ ہو گیا تو آپ اس کے مال کو ڈائریکٹ لے جا کر کے اس کے حوالے مت کر دیجئے، پھر کہا امتحان لیجئے اس کا۔ کہا کیسے امتحان لیں گے؟ کہا شروع میں کچھ پیسے اس کو دیجئے، اگرچہ اسی کا مال ہے یہ، لیکن اسلام مال کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے جی، کسی قیمت پہ ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اپنی مرضی سے جہاں چاہیں جیسے چاہیں اس کو خرچ کریں،
نہیں. اور اسی سے ہر آدمی کو یہ جاننا چاہیے، سمجھنا چاہیے یہ کتنا ہوا ایسا. انویسٹ کمپنیوں کے نام کے اوپر کئی کمپنی مارکیٹ کے اندر آئے اور لوگوں نے منافع اور فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں اپنی زمین تک فروخت کر کے وہاں پیسہ لگا دیا، ڈوب گئے. جو لاکھوں میں زکات دیا کرتے تھے اب زکات لینے کے مستحق ہو گئے. اب کل قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ ہمارا مال ڈوب گیا، تو صرف یہ کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑے گا نہیں. کہے گا تمہاری ذمہ داری تھی، تم تحقیق کرتے، تم کیا کیوں نہیں؟ لے جا کر کے کہیں بھی اٹھا کر کے اپنا مال دے دیا. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ مال جو تمہارے حیات کا زندگی گزارنے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو تم بیوقوف لوگوں کے حوالے مت کرو. اللہ نے مال دیا ہے، جس کو چاہا جیسے چاہا لٹا دیا، خرچہ کر دیا. شریعت نے سخت منع کیا ہے. مال کی حفاظت شریعت کے اندر واجب ہے، اور مقاصد شریعت میں حفظ المال یہ ایک مقصد ہے شریعت کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل دون مالی، جو آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے فہو شہید، تو وہ شہید ہوگا. شہید ہوگا. جا رہے ہیں آپ کہیں، مال ہے آپ کے جیب میں، لٹیروں نے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا آپ کے اوپر، مال کو بچانے کے چکر میں جان چلی گئی آپ کی، تو شہادت کی موت ہوئی آپ کی. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو مال یہ انسان کے زندگی کے کو گزارنے کے لیے، دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. تو کہا کہ یتیم کا مال ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تمہارا مال اٹھا کے دے دیں گے. وہ آ کے کہے کہ مال آپ کا ہے، ہمارے ابا کا ہے، وہ چھوڑ کر کے گئے، میرا ہے، آپ ہمیں دیجیے. کہ نہ بابو، ہم آپ کو نہ دے سکتے ہیں مال. آپ پہلے تھوڑا مال لے کر کے جائیے، تجارت کیجیے، کاروبار کیجیے. ہم دیکھیں گے کہ آپ واقعی مال کو مال سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت کو جان رہے ہیں، تب ہم پیسہ آپ کے حوالے کریں گے. آپ کو دیں اور آپ اس کو اڑا دیں تو، لٹا دیں تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ اے وہ لوگ جن کے سرپرستی میں کچھ یتیم ہیں اور یتیموں کی پرورش وہ کر رہے ہیں، ان کے مالوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، تو یتیم اگر بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو اس کا مال ایسے ہی مت دے دو. تو کیا کرو؟ کہا اس کا امتحان لو. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، ابتلا مانے امتحان، ٹیسٹ کرو اس کو. پہلے 10-20 ہزار روپے دے کر کے دیکھو. آج دیا 10-20 ہزار روپیہ، کل گیا دوستوں کے ساتھ یہاں گھوم کے وہاں گھوم کے پیسہ ضائع کر دیا. نہ، تم مال کی اہمیت نہیں سمجھتے ہو. تم 1000 روپیہ 10,000 روپیہ ابھی گنوا دیے ہو، ہم لاکھ روپیہ دیں گے، تم 5 دن میں دوستوں کے ساتھ اڑا دو گے اس کو. تمہارے لچھن ہمیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں، مال تم کو نہیں ملے گا. پھر وہ کرے گا کیا؟ قاضی کی عدالت میں جائے گا اور عدالت فیصلہ کرے گی کہ نہیں، تم مال کے اندر تصرف نہیں کر سکتے ہو، حجر کریں گے، ہم تم کو مال نہیں دیں گے. خرچے کے لیے جتنا ہے اتنا لے لو، تم پورے کا مالک نہیں بن سکتے ہو. دیکھا آپ نے، یہ شریعت کا معاملہ ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ رشد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشد کی تفسیر کیا بیان کی کہ وہ مال کے اندر تصرف کرنا جانتا ہو. تصرف کرنا جانتا ہو، کس طرح سے مال کو خرچہ کیا جائے، کیسے کیا جائے. شریعت نے نوجوانوں کے اوپر بہت توجہ دی ہے جی. جیسے اس نے بچپنے کے اوپر توجہ دی ہے کہ بچہ جب وہ پیدا ہو تو گارجین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ پہلی آواز اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت کی اس کے کان میں پڑے، اس کا عقیقہ کرے، اس کا اچھا نام رکھے. تو بالغ ہونے کے بعد بھی بڑا اہتمام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شباب کے لفظ سے ان کو یاد کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء، تم میں کا جو آدمی کھانا خرچہ دینے کی طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے، اپنا خرچہ اور اپنے بیوی کا خرچہ اٹھانے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، چاہیے کہ وہ نکاح کر لے. فإنه اغض للبصر، اس لیے کہ نکاح کرنا نگاہوں کو پست کرنے والی چیز ہے. وأحسن للفرج، اور وأحسن للفرج، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہے. ومن لم يستطع، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے، فعلیہ بالصوم،
اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، کہ یہ روزہ جو ہے اس کو کیا ہے، برائیوں سے اس کے لیے ڈھال کا کام کرے گا۔ اسی طرح سے حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وَنَحْنُ فِتْيَانٌ، ہم سب نوجوان تھے، فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَن نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ، کہا سب سے پہلے ہم نے ایمان کا علم حاصل کیا قبل اس کے کہ ہم قرآن سیکھتے۔ دیکھا آپ نے، بچے کو اٹھا کر کے بستہ لاد کر کے بھیج دیا، جاؤ نورانی قاعدہ پڑھ لو اور یہ پڑھ لو اور وہ پڑھ لو اور ہو گیا۔ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرورش کا حق ادا کر دیا، دینی تعلیم تو دے دیا، بچہ دینی تعلیم پڑھا ہے، کہاں یہ سرنر قرآن پڑھ رہا ہے، ہاں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، ہاں اما پارا پڑھ رہا ہے، یہی ہے تربیت کا۔ قرآن سیکھنے سے پہلے جندب بن عبداللہ کیا کہہ رہے ہیں سنیے، قرآن سیکھنے سے پہلے ہم لوگوں کو ایمان سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ مرحلہ گھر کیا ہے، ماں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ سکھائے ایمان کیا ہے، ایمان کے ارکان کیا ہیں، اسلام کے ارکان کیا ہیں، احسان کے ارکان کیا ہیں، دین کس کو کہتے ہیں، شریعت کی اہمیت کیا ہے، یہ وہاں سیکھے۔ کہا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا، پہلے قرآن مجید سے پہلے ہم لوگوں نے ایمان کو سیکھا، اور جب ایمان سیکھ لیا اور اس کے بعد جب قرآن سیکھا، فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا، تو ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، اس قرآن کے ذریعے سے کیا ہو گیا، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے شباب کے معنی جو ہے نا، وہ جو جوانی کے مرحلے کو کہا جاتا ہے، اور اس کا جو مصدر آتا ہے وہ شبیب آتا ہے، جی شبیب۔ اور ایک بڑھاپا ہے، بڑھاپے کا مصدر آتا ہے شیب۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا تھا وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا، آدمی جب بوڑھا ہوتا ہے تو بڑھاپے کے اثرات اس کے سر کے بالوں میں نظر آتے ہیں، ہے نا۔ بڑھاپے کے اثرات میں سے اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے، سر کے بال کا سفید ہونا۔ لیکن کیا یہی نشانی ہے بڑھاپے کی؟ ہاں جی، صرف یہی نشانی ہے بڑھاپے کی؟ یا اگر کسی کے سر کے بال سفید ہو گئے یا داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو کیا یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بوڑھا ہو گیا؟ بڑھاپے کی ہی نشانی ہے یہ؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا کبھی کبھی آدمی ڈپریشن کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے بھی اس کے بال سفید ہوتے ہیں، اس کے بال سفید ہوتے ہیں، قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے وَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اللہ اکبر، کیسے اس دن تم بچو گے اگر کفر کر رہے ہو، تو اس دن جس دن کے صدمے سے چھوٹے چھوٹے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بال پک جائیں گے، شیبا، بوڑھے ہو جائیں گے، جیسے یہاں کا وَاسْتَعْلَى الرَّأْسُ شَيْبًا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ صدمہ لگنے سے آدمی کو، ڈپریشن میں آنے سے، بہت زیادہ بوجھ اگر آدمی اپنے دماغ کے اوپر اور سر کے اوپر لیتا ہے تو بھی اس کے سر کے بال یا داڑھی وغیرہ کے بال جو ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ یہ ایک فائدے کی بات تھی جو برسبیل تذکرہ ہم نے اس کا ذکر آپ کے سامنے کر دیا۔ اسی طرح سے شاب کی جمع آتی ہے شبان اور شبابہ، یہ دونوں ہیں، شبان اور شبابہ، اور اس کے اصل معنی جو ہے نا وہ بڑھوتری کے ہیں اور قوت کے ہیں۔ شباب کے اصل معنی ابن فارس کہتے ہیں شین با اصل واحد يدل على النماء الشيء وقوته، شباب کے اندر شین اور با جو ہے یہ اصل ہے، اور شین اور با کسی بھی چیز میں، یعنی اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کے بڑھوتری اور کسی بھی چیز کے قوت کے اوپر دلالت کرنے کے لیے آتا ہے، دلالت کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب اس مرحلے کی تحدید کیسے ہوگی؟ آدمی کس عمر کے مقام پر پہنچے گا تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اب جوان ہو گیا؟ تو اس تحدید کے سلسلے میں علماء کے کئی ایک اقوال ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے، یعنی اس مرحلے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، جب بچے جوانی کے مرحلے کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، تو انہیں چاہیے کہ جب وہ ماں باپ کے کمرے میں آئیں
یا گھر میں آئے تو انہیں چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے. یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے, ہم دہرائیں گے نہیں. اسی طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن ثلاث, اللہ سبحانہ و تعالی نے 3 طرح کے لوگوں سے اپنے قلم کو اٹھا لیا ہے. یعنی ان کا اسم نہیں لکھا جاتا, گناہ ان کی نہیں لکھی جاتی. عن النائم, سونے والا, حتی یستیقظ, یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے. وعن الصبی, چھوٹا بچہ, حتی یشب, یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے. وعن المعتوہ, اور کوئی مجنون پاگل آدمی سے, حتی یعقل, یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے یا ہوش مند ہو جائے, اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے. تو ان تمام نصوص کو جب آپ جمع کیجئے گا تو ایک پوائنٹ آپ کو یہ سمجھ میں بات آئے گی, وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ہے ان نصوص کے اندر بلوغت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے اس کو کیا کہا ہے؟ اس کو طفولیت کا مرحلہ کہا ہے, یعنی یہ بچپنا ہے. بلوغت سے پہلے کا جو مرحلہ ہے وہ بچپنا ہے. اور اس کی وضاحت ہوتی ہے کب؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ان لوگوں کو جو شادی کرنے کے لائق تھے شباب کہا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء, اے نوجوانوں کی جماعت, تم میں کا جو بیوی کو مہر دینے اور اس کو کھلانے, اس کو نفقہ سکنا ہے نا, یہ دینے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے, شادی کر لے. تو آپ سب کو معلوم ہے کہ نکاح کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بلوغت کے بعد کا مرحلہ ہے, بلوغت کے بعد کا مرحلہ ہے. اسی طرح سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے شباب کے مرحلے کا تذکرہ بلوغت کے بعد رکھا, اور یہی جو ہے نا اساس ہے. تو ہم لوگ یہاں طے کر لیتے ہیں اس بات کو کہ انسان جب بچپنے سے نکل کر کے بلوغت کے مرحلے میں پہنچتا ہے تو یہاں سے وہ اب شباب بن جاتا ہے نا, شباب کے مرحلے میں وہ آدمی آ جاتا ہے. اب اس سلسلے میں علماء کے کچھ اقوال دیکھ لیتے ہیں. زبیدی کہتے ہیں, وہ محمد ابن حبیب سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شباب جو ہے نا یہ 17 سال سے لے کر کے 51 سال تک کا یہ پورا مرحلہ ہے. اتنے مدت تک ایک آدمی کو ہم شباب کہہ سکتے ہیں. کتنا؟ 17 سال, 17 سال سے لے کر کے 51 تک شباب کہہ سکتے ہیں. بعض لوگوں نے کہا کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر کے, اب بلوغت کے مراحل یہ مختلف ہوتے ہیں, کبھی کوئی 12 سال میں, کبھی کوئی 13 سال میں, کبھی کوئی 15 سال میں, جو مرحلہ ہو بلوغت کا اس کا. تو کہا بالغ ہونے سے لے کر کے یہاں تک کہ وہ 30 سال مکمل کر لے, 30 سال مکمل کر لے. اور اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ شباب کا جو مرحلہ ہوتا ہے, وہ نوجوانی کا جو مرحلہ ہوتا ہے, وہ 16 سال سے لے کر کے 32 سال تک چلتا ہے. یعنی ٹوٹل 16 سال, 16 دونی 32, تو 16 سال سے شروع ہوتا ہے اور کب تک باقی رہتا ہے؟ کہا 32 سال تک باقی رہتا ہے. ابو منصور الثعلبی ہے, انہوں نے انسان کی عمر کی تقسیم کی ہے نا, انہوں نے انسان کی عمر کی تقسیم کی ہے. طفولت, اور اس کے بعد جو ہے بلوغت, اس کے بعد کہولت, اس کے بعد شیخوخت, اس طرح سے مراحل ہیں, انسان کے زندگی کے اطوار ہیں جو انسان اس سے گزرتا ہے. تو اس کی تقسیم کی ہے. یہ کہتے ہیں کہ بلوغت کا جو مرحلہ ہے, بلوغت سے مرحلے سے لے کر کے 40 سال تک یہ جو ہے جوانی کا مرحلہ ہے. اسی کو شباب کہتے ہیں, اسی کو شباب کہتے ہیں. اور اسی طرح سے بطرس البستانی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شباب یا شاب اس نوجوان کو کہیں گے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, جس کی عمر جو ہے 30 سال سے لے کر کے 40 سال کے درمیان ہو, 10 سال کی مدت. یہ مختلف اقوال ہیں, کئی ایک کتابوں سے اس کو ہم نے اکٹھا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ اس کو آپ دیکھ لیں, اور اس سلسلے میں مزید اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو کتابوں کو پڑھ سکتا ہے. علماء نے اس کے اوپر کافی بحث کی ہے. لیکن اب چلیے, عادت کے مطابق راجح قول اس سلسلے میں کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں بہت چھان پھٹک کرنے کے بعد جس چیز کے اوپر دل مطمئن ہوتا ہے وہ یہ ہے
کہ بلوغت سے لے کر کے 40 سال تک کا جو مدت ہے نا، یہ شاب یا یہ نوجوانی کا مرحلہ ہے، یہ جوانی کا مرحلہ ہے، انسان کے بلوغت سے لے کر کے 40 سال عمر مکمل کرنے تک۔ کہیے گا اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے اس کو تحدید کی، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہیں گے اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ ابھی لغت میں پڑھ چکے ہیں کہ شباب کہتے ہیں بڑھوتری کو اور قوت کو، ان دو چیزوں کو۔ اور قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 40 سال کی عمر کو قوت کے اندر بڑھوتری کے اندر داخل کیا ہے، قرآن مجید کے اندر۔ کہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، انسان جب اپنے شباب کے انتہا کو پہنچ گیا اور 40 سال کا ہو گیا، اور 40 سال کا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کو اس کے اندر شباب کے اندر داخل کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفصیل میں لکھتے ہیں اذا بلغ اشدہ، کہتے ہیں ای قوی وشب، جب وہ نوجوان ہو گیا، قوی ہو گیا، مضبوط ہو گیا، طاقتور ہو گیا۔ وبلغ 40 سنہ، کہتے ہیں اے تناہى عقلہ وکمل فہمہ، اس کی عقل مضبوط ہو گئی اور اس کا فہم جو ہے وہ کامل ہو گیا، اس کا فہم کامل ہو گیا۔ تو راجح قول کیا ہوا قرآن مجید کے اس آیت سے؟ راجح قول یہ ہوا کہ بلوغت سے لے کر کے 40 سال تک یہ نوجوانی کا مرحلہ ہے، نوجوانی کا مرحلہ ہے، جس کو آپ شاب کہہ سکتے ہیں، شباب کہہ سکتے ہیں۔ شاب، شباب، شبان اس کی جمع آتی ہے، شبان اس کی جمع آتی ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس مرحلے کی اہمیت کیا ہے؟ نوجوانی کے مرحلے کی اہمیت کیا ہے، جس کے تعلق سے ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ تو اس کی اہمیت جو ہے نا، چند چیزوں کو اگر ہم سمجھیں گے تو بات واضح ہوگی۔ جب تک بچہ بچہ ہے اور بلوغت کی عمر کو ابھی پہنچا نہیں ہے تو اس کے اوپر شریعت کے احکام نافذ نہیں ہوتے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ وہی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں سے قلم کو اٹھا لیا ہے۔ عن النائم حتی یستیقظ، سونے والا یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، وعن الصبی حتی یشب، جوان چھوٹا بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور وعن المعتوہ، کوئی پاگل آدمی یہاں تک کہ اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، اس کی عقل جو ہے وہ درست ہو جائے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہی وہ مرحلہ ہے، نوجوانی کا مرحلہ، جس میں انسان علم اور قدرت اس کو مکمل حاصل ہوتی ہے، اور یہاں سے شریعت کے جو احکام ہیں وہ اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، جس کو آپ تکالیف شریعت کہہ سکتے ہیں۔ شریعت کے تکالیف اس کے اوپر اب نافذ ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں الاوامر والنواہی، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں، الذی یسمیہ العلماء، جس کو علماء کہتے ہیں التکلیف الشرعی، تکلیف شرعی کہتے ہیں جس کو علماء، اصول فقہ کی اصطلاح میں تکلیف شرعی اس کو کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں مشروط بالممکن من العلم والقدرہ، یہ شرط ہے کہ اسی آدمی کے اوپر شریعت کی یہ چیزیں یا ان کاموں کا مکلف بنایا جائے گا جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس قدرت بھی ہو۔ شریعت اپنے احکام کو ایسے آدمی کے اوپر کبھی بھی نافذ نہیں کرتی، چاہے اس کا تعلق مرد سے ہو یا عورت سے ہو، جو اس کو جان نہیں سکتا، جیسے مجنون اور جیسے چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچے کو کیا معلوم ہے کہ نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، اور پاگل کیا جانتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی کیا اہمیت ہے یا نماز پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، اسے معلوم نہیں ہے۔ تو یہ تکلیف شرعی، جس کو کیا کہتے ہیں جی؟ حکم شرعی کہتے ہیں۔ حکم شرعی کے لیے بلوغت شرط ہے، لیکن حکم وضعی کے لیے حکم کی 2 قسم ہے۔ حکم کی 2 قسم ہے، ایک حکم شرعی، ایک حکم وضعی۔ تو حکم شرعی کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے۔ حکم شرعی کے لیے پاگل ہے تو اس کے اوپر نماز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی پاگل راستے میں چل رہا تھا کوئی آدمی، اور پاگل آدمی نے ڈھیلا اٹھا کر کے اس کے سر کے اوپر مار دیا پتھر، سر اس کا پھٹ گیا، اب اس سے جرمانہ لیا جائے گا نہیں لیا جائے گا؟
کہ پاگل ہے بول کے چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، لیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق حکم وضعی سے ہے، حکم شرعی سے نہیں ہے، سبب سے ہے. اور جب جب سبب پایا جائے گا معاملہ ہوگا. اچھا، اسی طریقے سے ایک چھوٹا بچہ ہے، 2 سال کا بچہ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا. مثلا 1 سال کا بچہ ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اب اس کے والد نے اس کو 2 کروڑ مال اس کے لیے چھوڑ کر کے گئے. اب ظاہر ہے بچہ ابھی 1.5 سال کا ہے، تو کیا اس کے مال سے زکوٰۃ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا؟ لیا جائے گا. اس کے مال سے زکوٰۃ لیا جائے گا، اگرچہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے. لیکن رہی بات نماز پڑھنے کی، تو نماز نہیں پڑھو، نماز تمہارے اوپر نہیں ہے، کیونکہ تم ابھی بالغ نہیں ہوئے. کیونکہ زکوٰۃ لینے اور دینے کا تعلق یہ حکم وضعی سے ہے، حکم شرعی سے نہیں ہے. تو یہ چیزیں بھی انسان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے جی. ان چیزوں کو بھی چاہیے کہ انسان جانے اور سمجھے، تاکہ اس کے مطابق وہ معاملات کر سکے. بہرحال بقیہ باتیں انشاءاللہ پھر کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.